اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صلی اللہ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں، اور منافق ترین ہے وہ زبان سرکار، منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ منافق ترین، منافق ہے وہ زبان۔ کیا فقیر کی صدا گونج نہیں رہی؟ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب وہ ترجمہ ہمیں دیا گیا کہ بھئی لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ بھائی دیکھیے لفظ بنا میں بڑی وسعت ہے۔ لفظ بنا اگر عمارت کے مقابل بولا جائے، عمارت کے بنا، تو پھر معنی ہوگا بنیاد، اور اگر بنا بولا جائے کسی شخصیت کے مقابل تو پھر معنی ہوگا زندگی، پھر معنی ہوگا حیات، پھر معنی ہوگا چلتا ہوا سانس۔ فقیر یہ نہیں کہہ رہا کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، فقیر کہہ رہا ہے حسین لا الہ کی چلتی ہوئی سانس ہے۔ سرکار سرکار حسین سرکار چلے مصرع پہنچ گیا اب تک فقیر کا۔ چلتی ہوئی سانس ہے، چلتی ہوئی سانس ہے۔ اب اگر کسی کے ہاتھ سے حسین کا دامن چھوٹ گیا تو وہ سمجھ لے اس کا لا الہ مر گیا۔ سمجھ رہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قاتل بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، حسین بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، تو کیا فکر نے کبھی نہیں سوچا کہ میں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں وہ یزیدی ہے یا حسینی؟ حضور سمجھ رہے
تو حسین نے دین پر اتنی چھاپ لگا دی کہ اب کلمہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ حسینی ہے یا یزیدی ہے. سمجھنا ہاں، ورنہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. وہ بھی مسلمان، اور تف ہے اس شخص پر جو حسین کو دیندار سمجھ کے مانے. حسین دیندار نہیں، دین ہے. سمجھ رہے نا. اسلام 14-15 سال کا تھا جب حسین آئے، تو وہ ایک ہی گود میں پلے ہیں. سرکار 2 تاریخیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک تاریخ مسلمان اور ایک تاریخ اسلام. یہ دونوں اکٹھی چلتی ہیں. تاریخ ایک نہیں ہے، 2 تاریخیں. اور آپ کو وہی سمجھنی چاہیے کہ بھائی 2 تاریخیں، ایک تاریخ مسلمان، ایک تاریخ اسلام. یہ تاریخ مسلمان کیا ہے؟ بھائی دیکھو، تاریخ مسلمان یہ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو بادشاہوں کی ہے، اسلامی بادشاہوں کی. اس کو کہتے ہیں تاریخ مسلمان. یہ ہے کیا؟ فرق کیا ہے؟ اور یہ جو تاریخ اسلام ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اہل بیت کے پاس ہے. تاریخ اسلام اہل بیت کے پاس، اور تاریخ مسلمان بادشاہوں کے پاس. دونوں ہی اکٹھی تاریخیں چل رہی ہیں، تاریخ مسلمان بھی اور تاریخ اسلام بھی. فرق کیا ہے دونوں کی تاریخوں میں؟ تاریخ مسلمان کا اصول یہ ہے کہ جب بادشاہوں پر وقت آیا، انہوں نے اسلام کو پکڑ کے اپنے آگے کر لیا کہ جو کچھ ہو اس کے ساتھ ہو، ہم بچ جائیں. یہ ہے وہ تاریخ. اور تاریخ اسلام کیا ہے جو اہل بیت کے پاس ہے؟ تاریخ اہل بیت یہ ہے جسے ہم تاریخ اسلام کہہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھائی جب اسلام پر وقت آیا تو اہل بیت نے اسلام کو پکڑ لیا، اپنے پیچھے چھپا لیا اور خود آگے کھڑے ہو گئے. کہا اب اسلام تجھے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا. تو یہ 2 تاریخیں پیرالل چل رہی. سمجھ رہے ہیں ان کو؟ یہ بنیادی تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جناب یہ 2 تاریخیں. اب ان 2 تاریخوں میں ہم آج تیسری منزل پہ ہیں اور سفارت حسینی کا اندازہ کر رہے ہیں. کل میں نے کچھ واقعات گوش گزار کیے کہ یہ کہتے کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے. سمجھ رہے نا بھائی؟ ان کا کہنا اتنا طاقتور ہے کہ ہم دیکھے خدا کو یہ خدا منوا لیتے ہیں. ہم دیکھے خدا کو، ہم دیکھے خدا کو. جانتے ہیں سرکار مسلم نے اپنے خطبہ جلیلہ میں کیا فرمایا تھا؟ مسجد میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں دھوکے میں نہ پڑو. خدا مخلوق پر، غور سے سنیے گا، خدا اپنی مخلوق پر ناشناختہ حقیقت نہ بن جائے، اس لیے محمد والے محمد زمین پر آئے. سمجھ رہے؟ اور وہ کسی جبر کے تحت نہیں آئے. انہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں اللہ منوائیں گے، تو وہ چلے آئے. وہ کسی بھی تقدیر اور تدبیر کے لوح محفوظ کے تحت نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں نے 3 دن سے آپ کو سورہ الرحمن کی ایک تکرار شدہ آیت، جس سے خدا بار بار کہنا پسند کر رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے کچھ معنی عرض کروں. مجھے بریکٹ والے معنی نہیں چاہیے کہ بامحاورہ ترجمے کے زور پر اسے میں داخل کر دوں. تم دونوں، اور آگے لکھا ہوا جن اور انسان. تو کائنات میں اور کوئی مخلوق نہیں ہے نا؟ بہت ساری مخلوقات ہیں. کیا ان کے اوپر حجت نہیں ہے؟ قرآن حجت ہے، زمین و آسمان پہ حجت ہے. تو کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ، تم دونوں کون سی. اب ترجمہ تو عجیب و غریب ہے. تم دونوں جن و انس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے ترجمہ جو ہمارے پاس ہے. اگر میں یہ ترجمہ نہ کروں اور یوں کہہ دوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں میری آلہ کو کب تک جھٹلاؤ گے. کوئی آلہ ہے جس کے جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ نعمتیں کر دی گئی ہیں، نعمتیں کر دی گئی ہیں. لیکن جب ہم زیارت آل یاسین کو اٹھاتے ہیں اور آل احمد کو اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا آلہ اللہ، اے اہل بیت آپ ہی اللہ کی آلہ ہیں. سمجھ رہے نا؟ اللہ نے کم و بیش 32 مرتبہ کہا تم محمد والے محمد کو جھٹلاتے ہو. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اور آج تذکرہ 2 شخصیات کا. کربلا کے سرحد پر روایت دی گئی ہمیں کہ امام اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں اور حکم دے رہے ہیں ذوالجناح کو کہ وہ داخل ہو جائے کربلا میں. اور ذوالجناح حکم نہیں مان رہا، حتیٰ کہ 9 گھوڑے سرکار نے تبدیل کیے. کمال ہے، کمال ہے. حجت خدا حکم دے رہی ہے داخل ہو، اور فرض سے امام کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا. تو کچھ تو گڑبڑ ہے کہ امام کو پھر ایک اور گھوڑا منگوانا پڑا، اسے چھوڑ دیا. جانتے بھی ہو امام کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے. پھر دوسرا گھوڑا آیا، اس نے بھی حکم نہیں مانا، وہ بھی رونے لگ گیا کہ جی میں نہیں آگے جاؤں گا. تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9واں. 9 گھوڑے. سرکار کتنا چھپائیں گے آپ فضائل کو؟ تو معصومین سے پوچھئے نا کہ سرحد کربلا پہ حسین کیوں رک گئے. پھر ایک اور ہمیں داؤ لگایا گیا کہ جی امام نے مٹھی اٹھائی اور سونگھا اور کہا اسی میں ہمارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے. اچھا، پتہ ہے یہ کس چیز کو کیموفلاج کرنے کے لیے یہ آیا بات کیوں تاریخ میں داخل کی گئی؟ اس لیے کہ 6 معصوموں نے بار بار اس کی تکرار کی تھی کہ سرحد کربلا پہ جب قافلہ رکا تو زمین کربلا تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ ایک ہی وقت میں گھوڑوں سے 3 امام اکٹھے اترے. 3 امام نے اکٹھا قدم کربلا پہ رکھا. ہیبت امامت سے قریب تھا کہ بکھر جاتی، تب حسین نے آگے بڑھ کے یوں مٹھی میں اسے قابو کیا. اللہ اکبر. سرکار مٹھی میں کہا تمہیں حسین بکھرنے نہیں دے گا، گھبرا نہیں، گھبرا نہیں. اس کی شہرت کو امام نے قابو کیا اور پھر ایک ٹیلے پہ 3 امام بیٹھ گئے.
عباس بادشاہ کی روایت موجود ہے العباسیہ میں کہ میں نے دیکھا کہ 3 امام، سجاد بادشاہ، باقر بادشاہ، حسین بادشاہ، ایک ٹیلے پہ تینوں بیٹھے ہیں، تینوں بیٹھے ہیں اور کوئی مشورہ ہو رہا ہے۔ کربلا میں بیٹھ کر 3 امام، اور 10 دن 3 اماموں کی ہیبت کربلا نے اٹھائی۔ ابھی بھی شفا نہیں بنے گی تو پھر کیا بننا چاہتی تھی؟ 3 کے قدم، اور اس میں یہ نہ کہیے کہ خون حسین شامل ہوا، نا 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 نا، ہم تو زیارت حسین میں پڑھتے کہ آپ پر سلام ہو جن کا خون اللہ نے عرش کی زینت کے لیے اٹھا لیا۔ نہیں، یہ قدموں کا لمس ہے جو شفا ہے۔ خون اگر شامل ہو جاتی اس ریت میں تو پھر تو نہ جانے یہ کربلا کی زمین کہاں رہ جاتی۔ کا معلّہ ہے، کا عرش معلّہ ہے اور کربلا معلّہ ہے۔ بھولے ہیں آپ، بڑے سادہ ہیں آپ کہ جی وہ معلّہ ہے، معلّہ کا معنی بلندی۔ مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، سرکار معاف کر دیجئے گا، مجھے بھی ذرا رہنمائی چاہیے۔ میں کوئی عقل کل تھوڑی ہوں کہ میں جو کہہ دوں گا وہی صحیح ہوگا، نہیں حضور، اتنے مومنوں کی عقل موجود ہے تو فکر تو ہمیں کرنی چاہیے نا۔ کمال ہے، کا معلّہ کا معنی بلندی۔ اچھا، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے 90 معنی ہوتے ہیں۔ یہ جب محمد والے محمد کا معاملہ آتا تو ایک ہی معنی کیوں لے لیا جاتا ہے؟ مثلا علی بادشاہ کے نام جتنے بھی ہوں گے معنی شیر، حیدر شیر، زیغم شیر، زرغام شیر، اسد شیر، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، وہ مختلف شیر کی حرکتوں کے نام ہیں۔ اچھا، آپ علی کو شیر سمجھتے ہیں، کمال ہے۔ یہ شیر حلال جانور ہے یا حرام؟ بھائی بولیے، آپ کو نہیں پتا؟ کھاتے ہیں کیا شیر آپ؟ شیر حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ آپ نے حرام جانور کی تشبیہ دے دی علی سے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لطف تو یہ ہے نا، درد بھی نہیں ہوا دل میں کہ بنی امیہ کے دی ہوئے معنی آپ نے اختیار کیے۔ انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھوائیں شیر پر تاکہ علی کی شجاعت کو درندگی میں بدل دیا جائے۔ شیر شجاع نہیں ہوتا، درندہ ہوتا ہے، درندگی ہوتی ہے اس میں، جو چیز سامنے آئے گی چیر پھاڑ دے گا۔ اور وہ شجاع کب سے ہوا؟ اسے تو لگڑ بگڑ بھی بھگائے پھرتے ہیں۔ وہ جیوگرافک چینلز دیکھیے گا یا اینیمل پلانٹ یا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو کس نے کہا؟ سناٹا چھا گیا نا، عادت سے مجبور ہیں آپ کو علی شیر ہی اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ حرام جانور ہے۔ آپ نے تشبیہ علی کی دے دی، اس پہ کتابیں پڑھ دی، اسد پہ کتابیں، او ہو۔ تو علی کے ہر نام کا معنی آپ کو شیر، اور انہیں درندہ۔ شجاعت اور درندگی میں فرق کا نہیں پتا آپ کو؟ درندہ وہ جو بغیر دیکھے چیر پھاڑ دے، یہ شجاعت نہیں ہوتی۔ شجاعت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے اللہ کہہ رہے تھے، وہ منہ پھیر کے جا رہا تھا۔ اللہ، صبرن اللہ، اللہ پر صبر کرنا۔ ہائے ہائے، لوگ اسے کہہ رہے تھے اللہ، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ اللہ۔ ورنہ رجب البرسی کی کتاب الانوار الیقین، اگر کسی کے پاس اس کا نسخہ عام ہے، اس میں ذرا 4-5ویں صفحے پہ دیکھیے گا، کوئی راز دل کہنے والا علی بادشاہ کے ساتھ تھا،
بس تھوڑا سا تعارف کرا دوں پھر میں امامت پہ آؤں. سرکار کمال وہ کہتے کہ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، پیٹ درد کے لیے کافی ہوگا. ہاں رجب البرشی محدث ہے، پڑھ لیجئے گا انہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ساتھ جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے چھپ کر دیکھا کہ علی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، مجھے مولا نے کہا سامنے آ جا، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ابو ذر، سامنے آ جا، سامنے آ جا. وہ سامنے آ گیا اور آ کے مولا میں نے اس لیے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نماز شروع کیسے کرتے. کہا مصلی میں نے بچھا دیا. علی مصلی پہ آ گئے اور میں قریب بیٹھ گیا، دیکھنے لگا کہ مولا تکبیرۃ التحریمہ کہیں گے اور میں سنوں گا کہ کس انداز سے کہتے. وہ کہتے میں نے سنا، رجب البرسی روایت لکھ رہے ہیں، کہا میں نے سنا علی بادشاہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا جئت بک الیک، میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا. اور نماز شروع کر لیا. اسی طرح معلّہ کے معنی بھی، معلّہ کے معنی بھی، اب میں تمہیں تشنا چھوڑ دوں گا، میں نہیں بتاؤں گا اسد کے معنی کیا ہیں، حیدر کے معنی کیا ہیں. آپ کو شیر مبارک، مجھے علی مبارک. آپ علی کو شیر سمجھتے رہیے، میں تو علی کو مولا و آقا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، میں تو شیر کبھی نہیں کہوں گا، آپ جو مرضی کہہ لیں، اپنے اپنے نقطہ نظر کی بات ہے، آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے. سرکار اسی طرح معلّہ کے معنی ایک ہی کیوں ہیں؟ بلندی بلندی بلندی. باقی عربی کے 90 معنی کہاں گئے؟ اولا ترین معنی معلّہ کا ہے رک جانا، روک دینا، وقف وقف، رک جانا، کھڑا کر دینا، اس سے آگے نہ چلنا. یہ سب معنی ہیں معلّہ کے. کسی بھی شے کی بلندی ہو یا پستی اسے روک دینا. جانتے ہیں کربلا کو معلّہ کیوں کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ مجھ سے پروردگار نے خطاب کیا، سجاد تجھے حق ہے قصاص کا، میں اتنا شوقین نہیں ہوں اپنی ربوبیت کا کہ قتل حسین کے بعد میں ان انسانوں کا رب کہلواؤں. وہ جو ایک چڑیا کے بچے پر زمین پھاڑ دیتا ہے، وہ جو ایک جانور کی آواز تکلیف کی نہیں سن سکتا، اس کے عین عرش کے نیچے حسین قتل ہو گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں کیا. امام کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا سجاد میں ان کا رب نہیں کہلوانا چاہتا جنہوں نے میرے سامنے حسین کو قتل کر دیا. کہا میں فوراً پیشانی میں نے زمین تپتی ہوئی زمین پہ ریت پہ رکھ دی اور کہا میں ہوں نا. اب پتہ چلا طویل سجدہ کیوں ہے. تم اللہ کی دی ہوئی زندگیوں پہ نہیں جی رہے، سجدہ سجادیہ کے فیض سے زندہ ہو. سمجھ رہے؟ ناراض ہے خدا. کہا سجاد اچھا تیری بندگی نے مجھے روک لیا. کہا پروردگار میں جو ہوں، میں جو ہوں. اور یہاں رکو، تکلف ہوگا آپ کو، چلیے تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیجیے. ہم نے کہا سارا دن کی شہادتوں کے بعد کیا بچا کربلا میں؟ توحید. یہی کہا نا آپ نے. مخبصہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اللہ سمجھ بیٹھے ہیں.
مخمصہ یہ ہے کہ گھوٹ کے پلا دیا گیا ہے ہمیں کہ توحید اللہ ہے. ارے سرکار اگر توحید اللہ ہے تو پھر یہ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، امامت ہے، عدل ہے، قیامت ہے. میں اس لیے خاموشی سے ان کو سنتا رہا، انہوں نے روکا نہیں. میری تقریر سے قرآن ختم نہیں ہوگا، وہ علی علی کر رہا تھا، قرآن ختم ہو رہے تھے. سمجھ رہے؟ ہاں تو فرق تھا میرے اور اس میں. مجھے سننا پڑا کہ میں نہیں وہ علی علی کر رہا. حضور قرآن ختم ہو رہے تھے نا، وہ میری تقریر سے تھوڑی ختم ہوگا، علی علی کرنے سے ہوگا. سرکار معلّہ رک جانا. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مجھ سے کہا سجاد پھر ہم نے اس زمین کا نام کربلائے معلّہ کر دیا، تو آگے بڑھ جا، میں اللہ یہی کھڑا ہوں. میں یہی کھڑا ہوں، تو آگے بڑھ جا. اور اس میں سورہ واقعہ کی آیت ہے والسابقون السابقون. مجھے قسم ہے آگے بڑھ جانے والوں کی، اور وہ کیا بڑھ جانے والے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ خدا قسمیں کھا رہا ہے ان کے بڑھنے کی. تو معلّہ پھر امام سے پوچھا گیا مولا وہیں وقت روک دیا گیا؟ کہا ہاں، خدا وہیں کھڑا ہے، اب محشر یہیں کربلا سے شروع کرے گا. امام باقر سے پوچھا گیا مولا یہ محشر کربلا سے شروع ہوگا؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے. اے افقائے مدینہ، محشر کربلا سے شروع ہوگا، اور اللہ ایک ہی سوال پوچھے گا. اللہ، امام کہہ رہے اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے گندے اعمال کی گٹھڑیوں میں ہاتھ مار کے دیکھے کہ تمہیں عذاب کیسے دینا ہے. نہیں، اس کے سامنے ایک ہی مقدمہ پیش ہوگا، اور وہ مقدمہ ہوگا قتل حسین کا. بس اللہ ایک ہی فیصلہ صادر کرے گا، جو راضی تھا اسے جہنم بھیجو، جو ناراض تھا اس قتل پہ اسے جنت بھیجو. اللہ سرکار سمجھ سرکار بسم اللہ حضور. گوزار کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے. کرم علی کا جو اترا جوف کعبہ میں، یہ جہاں بھی ہو وہی خدا کعبہ بنا سکتا ہے. میں آدمی ہوں، مجھے چھوڑ، خدا ہی سے پوچھ، علی بغیر کوئی دن گزار سکتا ہے؟ کروڑ
حضور متوجہ ہیں سرکار؟ عبادت میں عبادت ہو رہی ہے تو میرے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کون ہوتا ہوں جی؟ توبہ توبہ. سرکار یہ ولایت کیا ہے؟ میں سرکار باقر تک جانا پڑا. آج میں تھوڑا طویل پڑھوں گا اسی لیے کہ سرکار باقر پڑھنا ہے. اور اس کا معنی کیا گیا؟ باقر العلوم. پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ آ گیا جی. باقر العلوم، علوم کو نافذ کرنے والا کا، علوم کو پھیلانے والا، مختلف معنی. علوم کو روشنی دینے والا. ارے سرکار سیدھی سیدھی بات کیا کریں، الجھاتے کیوں ہیں آپ معنوں کے چکر میں؟ معصوم سے پوچھ لیجئے نا کہ آپ کو باقر العلوم کا نام تو محمد ہے نا، باقر العلوم کیوں کہا گیا؟ جانتے یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باقر بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائے تو جب امام حسین نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو آپ نے جو سب سے پہلا نام کہا السلام علیکم یا باقر العلوم، یعنی تو جو بھی کرے گا وہ علم ہوگا. اللہ اکبر. یہ امام نے دیکھا باقر العلوم. 980 نام بادشاہ کے، 980. پھر امام حسین نے فوراً کہا السلام علیکم یا ایھا المبسام. باقر بادشاہ کا نام ہے مبسام، میم بے سین الف میم، مبسام. اے آہستہ آہستہ مجھے دیکھ کے مسکرانے والے، دادا پوتے سے باتیں کر رہا. اچانک حسین بادشاہ نے باقر بادشاہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الغارف العلم، اے چلو بھر بھر کے علم دینے والے. سرکار حیدری یا غارف، سرکار یا غارف العلم. غارف کہتے چلو، اے علم کے چلو بھر بھر کے دینے والے، اے باقر العلم. تو سمجھ آ رہی سرکار؟ المبسام. پھر امام نے سینے سے لگایا. عالیہ بی بھی روایت کرتی ہے، ہم نے کہا اے ابن رسول، شہزادہ بڑا نرم و نازک ہے. امام نے آنکھیں کھول کے شہزادی کی طرف دیکھا، کہا نہیں میں بھیج نہیں رہا، میں اپنا علم اسے دے رہا ہوں، اس کا علم لے رہا ہوں. سرکار سمجھ رہا. باقر بادشاہ حیدری یا علی. جابر بن عبداللہ الانصاری وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یہ جس کو آپ نے سلام میرے ذمہ لگایا ہے، حضور نے کہا تھا جابر تم زندہ رہو گے. اور میں آپ کو صحیح حدیث آج سنا دوں سرکار، یقین جانیے عموم سے ہٹ کے حضور نے جابر کو کیا کہا تھا. وہ تو توڑ پھوڑ کے بتا دیا گیا نا کہ جی سلام کہہ دیا، میرا بیٹا آئے گا اس کو سلام کہنا جب ملنا. نہیں، یقین جانے وہ لفظوں کی ہیرا پھیری ہے بڑی. سرکار نے کہا جابر قریب آؤ میرے، تم سب سے آخر تک جاؤ گے، یعنی میرے صحابہ میں سب سے آخر تک تم جاؤ گے. جابر نے کہا مولا تیرے بغیر اس زندگی کو کیا کرنا. مکالمہ سنیے، جابر تم آخر تک جائے گا، سرکار آپ کے بغیر زندگی کا کیا لطف، میں نے جی کے کیا کرنا ہے. کہا جابر میری طرف دیکھ، تو مجھے دوبارہ پائے گا. اسی لیے اس کا نام محمد. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے جانے کے بعد یا علی، مصطفیٰ کے جانے کے بعد اہل بیت میں یہ پہلا فرد ہے جو محمد بنا. ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ محمد کہا تو مجھے دوبارہ پائے گا.
اور پھر جابر کا ہاتھ پکڑ کے کہا جابر تیرا کیا حال ہوگا جب تو مجھے ہی میرا سلام پہنچائے گا. ہائے 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 ہائے، تیرا کیا حال ہوگا. اور پھر روایت میں پڑھ لیجیے، بہار کو پڑھ لیجیے کہ جناب سرکار باقر کے سامنے جب جابر آئے تو کانپنے لگے، کانپنے لگے، لاٹھی گر گئی، تڑپنے لگے، کہنے لگے عجب ہے عجب ہے. روایت تو پڑھیے، عجب ہے عجب ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں رسول خدا کو پھر دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں رسول خدا کو پھر دیکھ رہا ہوں، اور میں رسول کو ہی رسول کا سلام پہنچا رہا ہوں. میں رسول کو. تو جابر نے اور پھر بیٹھ گئے. کہا شہزادے، شہزادے جابر بن عبداللہ شہزادے کچھ رسول کی بات مجھے بھی بتلائیں. کہا جابر عجب نہیں لگے گا، ہم سے ہمیں ہی سنتے. کہا جابر پھر میرے قریب آئیے. جی شہزادہ. کہا سنیں، آپ کو جب رسول نے سلام کہا تھا کہ میرے بیٹے محمد تک میرا سلام پہنچانا، جب آپ جا رہے تھے تو حضور نے آپ کو دوبارہ بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا کہ جب وہ تیرے سامنے آئے تو سلام کر کے بعد میں میری کچھ باتیں اس سے پوچھنا جو میں نے تمہیں نہیں بتلائیں، وہ میں ہی تمہیں بتلاؤں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہنے لگے مالک تو پھر کچھ اپنے بارے میں بتلائیے نا، کچھ اپنے بارے میں بتلائیے. اللہ اکبر. کچھ اپنے بارے میں. کہا جابر بن عبداللہ انصاری تمہارے دل میں ایمان بڑا ہے، چاہتے ہو تمہارے ایمان کی تجدید ہو؟ کہا آقا بالکل چاہتا ہوں. تب سرکار باقر نے اپنا ہاتھ بڑھایا. کہا پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، مجھے محمد ہی سمجھ اور اپنے ایمان کی تجدید کر لے. اسی لیے جابر بن عبداللہ انصاری ہر جگہ پہ کہتے تھے میں نے محمد کے ہاتھوں پر 2 دفعہ اسلام قبول کیا. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار باقر. اور پھر ولایت. اور ایک جلال بھرا جملہ سنو گے بھائی؟ دیکھو میں کس باقر کی بات کر رہا ہوں؟ جو ابن علی السجاد ہیں، ٹھیک ہے نا جناب؟ سجاد بادشاہ کے بیٹے محمد باقر ابن علی السجاد. اب یہاں ابن آ گیا نا بیچ میں کہ باقر جو بیٹے ہیں سجاد بادشاہ کے، ہو گیا نا؟ اب آپ کو شرک تو نہیں ہونا چاہیے. جب میں نے کہہ دیا کہ باقر بیٹے ہیں، اب تو نہیں ڈرنا چاہیے نا ان کے فضائل سے، کیونکہ جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویت تو نہیں ہوتی نا، وہاں خدائی تو نہیں ہوتی نا. تو پھر ڈر کیوں لگتا ہے ان کے فضائل سے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے یہ ولایت کا نقص نہیں، آپ کی توحید بڑی کمزور ہے. توحید اللہ نہیں ہے. توحید صرف اللہ کی ایک صفت ہے جو انسان پر ظاہر کی گئی ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ تو توحید سے بھی بلند ہے، کیونکہ امام حسین نے کہا تھا یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. سمجھ رہے ہیں حضور؟ تھک تو نہیں گئے؟ زیادہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی 2-3 گھنٹے بٹھا دوں گا، بس تھوڑا سی تکلیف. اور ابھی تو منظر صاف نہیں ہوا. امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا امام حسین کے بعد؟ کہا میرا بیٹا سجاد. یہ 48 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، اپنا 38 ہجری کی، جب سجاد بادشاہ اس دنیا میں آئے. کہا یہ میرا بیٹا 2 سال سجاد بادشاہ اپنے دادا علی کے ساتھ رہے، اور امیر المومنین اپنے سینے پہ امام سجاد کو چلنا سکھاتے تھے.
اور پتہ ہی امیر المومنین گود میں اٹھا کے سجاد کو کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ من غضب السجاد، کہ اللہ پناہ دینا اس سے پہلے کہ سجاد کو طیش آئے. یہ امیر المومنین کی جملہ سرکار. اور بادشاہ نے سینے پہ چلا کہا یہ سجاد ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا باقر. لوگوں نے پوچھا ان کی منزلت کیا ہوگی؟ کوفے کے لوگوں نے پوچھا ان کی منزلت کیا ہوگی؟ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا میرا بیٹا محمد باقر جب آئے گا تم اس کی فضیلتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ سور اسرافیل، علی بادشاہ کہہ رہے سور اسرافیل، سور اسرافیل سے تو جانتے ہو نا، جب وہ بچے گا تو مر جائے گی ہر چیز، اور اس میں وہ کوئی بین سمجھ لیں، اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی روح ہیں، اس میں وہ پھونک مارے گا تو وہ اس کی پھونک کی برکت تو نہیں ہے نا، وہ کوئی اسم پڑھے گا نا. امیر المومنین نے کہا اسرافیل جو تسبیح پڑھ کے اپنا ناد اٹھا کے کھڑا ہے نا، اللہ کا جب امر ہوگا تو وہ اس میں جلال باقر پھونکے گا، یعنی کہے گا محمد باقر. یہ ہے وہ جلالت، سمجھ رہے ہیں نا، جس سے دنیا مرے گی بھی اور زندگی بھی پائے گی. تمہارا امام زندگی اور موت دینے والا، باذن اللہ. طبیعت نہ خراب ہو جائے، باذن اللہ. ہاں جی ہاں جی، مشکل نہ پڑ جائے. سرکار ایک صلوات پڑھیے. جانتے ہیں ان کی والدہ امام حسن کی صاحبزادی امامت جن کا طواف کرتی ہے، یعنی پوتی، بیٹی، بھتیجی، ماں، سب امامت. امام حسن کی بیٹی، امام حسین کی بھتیجی، علی بادشاہ کی پوتی، امام سجاد کی ماں، امام باقر کی دادی. سرکار سارے رشتے امامت کے بی بی کے ارد گرد. اور اس کی جلالت بتلاؤں آپ کو کہ امام باقر کی والدہ کی جلالت کیا ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جلالت ہے، اگر تمہارا دل اٹھا لے تو. نہ اٹھائے تو چھوڑ دیجئے، تردد کی ضرورت نہیں ہے. جب مسلمان تکبیریں پڑھ کے رسول اللہ کی بیٹی کی چادر اتار رہے تھے، سمجھ رہے ہیں نا، تو جب اس شہزادی سرکار باقر کی والدہ اور امام سجاد کی دلہن کے قریب آئے نا چادر اتارنے کے لیے، تو جلال امامت ظاہر ہوا. بی بی نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کہا دور رہو ورنہ میں اس مٹی کو موت دے دوں گی. جانتے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آدم کس شے سے بنا تھا؟ مٹی سے. کہا میں واپس پلٹا دوں گی. باقر اس ماں کا بیٹا ہے. میں تو ابھی تعارف کی حد تک ہوں، میں نے تو بادشاہ کی سیرت پڑھی نہیں. 57 سال آپ کا بادشاہ رہا، سر 57 ہجری سے 114 ہجری تک. بادشاہ یکم رجب سے آپ کی 7 ذی الحج تک اس دنیا کو عزت دیتے رہے. زمین قدم چومتی رہی. 19 سال تقریباً والد گرامی کے ساتھ 95 ہجری تک گزارے. 57 سال میں سے 19 سال 3.5 سال اپنے دادا اور بابا کے ساتھ گزارے کربلا میں. یعنی 3.5 سال جلال حسینی کو
محسوس کیا باقر نے، اور راز حسینی سے واقف ہوتے رہے، اور حسین کا اللہ سے جو عشق تھا وہ کربلا کے 10 دن میں انسانوں پر نمایاں ہوا، اور اللہ نے بھی حسین کو کربلا میں بلایا کہ تو اپنے عشق کا اظہار کر، میں اپنے کا کروں گا۔ یعنی مرکز عشق ہے کربلا۔ سرکار باقر نے وہ دن بھی حسین کے ساتھ گزارے، پھر 19.5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر 95 ہجری کے بعد 57 ہجری 114 ہجری تک بادشاہ وقت اور امامت کو عزت دینے کے لیے بادشاہ کا نام آیا، عہدہ امامت کو بادشاہ نے عزت بخشی۔ یعنی 95 سے پھر 114، 14 سال وہ اور 5 یہ، تقریباً 19 سال عہدہ امامت۔ آپ کے پاس ہے امام باقر کی کوئی بات؟ 19 سال آپ کی زیارت میں السلام علیکم یا آسا اللہ۔ آسا کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی۔ اے اللہ کی قدرت کے سہارے تم پر سلام ہو، ہے اللہ سرکار۔ 19 سال، 19.5 سال تقریباً امام آسا اللہ رہے، قدرت کے سہارے بنے رہے، نمائندے بنے رہے۔ آپ کو صرف باقر بادشاہ کا صرف آج ہی کا دن یاد ہے؟ کدھر ہے 19 سال کی امام کی سیرت؟ کوئی خطبہ سنا دیجئے۔ کیا ہے پھر فائدہ؟ ہم کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں معرفت کیا ہوتی ہے؟ اور جب میں عرض کروں کہ معرفت انسان 3 چیزوں کا مجموعہ، بدن، روح اور نفس، یہ تینوں روح، بدن اور نفس اکٹھے محمد و آل محمد کو محسوس کر لیں، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اب وہ محسوس کیسے کریں گے؟ بنگئی صاحب نے آج پوچھا مجھ سے کہ بھئی محسوس کیسے کریں؟ بات تو صحیح ہے کہ جناب روح، بدن اور نفس، کیونکہ ہم انسان تینوں سے الگ الگ کھیل رہے ہیں۔ بدن سے الگ کھیل ہے، نفس سے الگ کھیل ہے، روح سے الگ کھیل ہے۔ ابھی تو صرف ہمیں نفس اور بدن پہ قدرت ہے، اللہ کے امر روح پہ قدرت نہیں ہے، ورنہ ہم برا حشر کرتے روح کا بھی۔ امام باقر نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے انسان اپنی انسانیت کو خود ہی کھا جاتا۔ امام کا قول ہے۔ سرکار محسوس کر رہے ہیں ان باتوں کو، امام کی باتیں۔ میں اس لیے نہیں آپ کو بٹھا رہا کہ آپ بعد میں بس بھول بھال کے چلے جائیں، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو یاد رکھیے۔ بس اب صرف اتنا بتانا ہے، کیونکہ میں سرکار مسلم اور سرکار باقر کو پڑھنے لگا ہوں۔ اکٹھے ہیں نا سب، مدینے سے اکٹھے چلے ہیں نا، اور امام ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار مسلم کا ایک قول سن لیجئے تاکہ موضوع سے جڑے رہیے۔ عظمت مسلم بن عقیل آپ پر آیا ہو۔ سرکار مسلم مکہ میں طواف کر رہے تھے حسین بادشاہ کے ساتھ، اور سجاد بادشاہ کے ساتھ چل رہے تھے باقر بادشاہ۔ سرکار مسلم نے 3 اماموں کو دیکھا کہ کعبہ کا طواف کر رہے۔ سرکار مسلم نے فوراً ایک رجز پڑھا، کہا سمجھ نہیں آ رہی کعبہ تینوں کی ہیبت کیسے اٹھا رہا ہے، یہ کعبہ کیسے اٹھا رہا ہے اس جلال کو۔ سرکار باقر نے یوں دیکھا اپنے چچا کو اور کہا سلام ہے چچا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو ان کے جلال کو کعبہ کیسے برداشت کر رہا ہے؟
ہم چچا طواف نہیں کر رہے، کعبہ ہمارا طواف کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہی حائلی۔ تب سے سرکار مسلم نے ایک وتیرہ بنا لیا، وہ جب بھی سرکار باقر کو دیکھتے فوراً فرماتے اے وہ آ رہا ہے جس کا طواف کعبہ کرتا ہے، میں مسلم بن عقیل کیوں نہ کروں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور سرکار باقر کیا فرمایا کرتے تھے اپنے بڑھاپے میں سرکار نے، سرکار صادق آل محمد سے ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہوگا، کہا صادق، اللہ اکبر، لوگوں نے پوچھا مولا صادق آل محمد ان کا لقب جو ہے تو یہ آل محمد میں سچے، سب سے زیادہ سچے؟ سرکار باقر نے کہا تم آل محمد کو کبھی بھی نہیں سمجھو گے، تمہیں کس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جعفر صادق جو ہیں یہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا سچا نہیں، یہ اہل بیت کا سچ ہے۔ ہائے 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 ہائے، سچا نہیں، اہل بیت کا سچ ہے۔ کہ تمہیں کس نے کہا صادق کا ہر معنی ہوتا ہے کہ سچا؟ نہیں، کہا مصدر ہے، یہ سچ نہیں، سچا نہیں، سچ ہے، سچ سمجھ، یہ سچ ہے، سچ ہے۔ تو امام سے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جو اہل بیت کا سچ ہے، کہا او میرے بیٹے صادق میرے قریب آ، میں تجھے ایسی بات بتلاؤں کہ جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں۔ کہا آقا کون سی بات؟ صادق آل محمد نے اپنے بابا باقر سے پوچھا کون سی بات؟ کہا سنو میں تمہیں بتلاؤں، میں نے اپنے دادا حسین سے سنا، جبکہ میرے بابا سجاد بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ہمارے چچا مسلم بن عقیل آئے تو امام حسین ہمارے دادا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے مسلم بن عقیل تو میری میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، تو میری انا ہے، تو میری ایگو ہے۔ کتنے معنی بتلاؤں آپ کو؟ امام صادق آل محمد کہنے لگے، کہا بابا اس سے واقعی میری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرتی ہے۔ بابا آپ سرکار امیر مسلم کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ صادق آل محمد پوچھ رہے ہیں کہ آپ کچھ کہیں گے؟ اور سرکار باقر صادق بادشاہ راوی ہیں، قول امام نہیں روایت امام ہے۔ کہ میں نے بابا سے پوچھا اور میرے بابا کہنے لگے او میرے بیٹے آؤ میں تمہیں ایک راز بتلاؤں، آؤ تمہیں ایک راز بتلاؤں۔ کہا میں نے کہا بابا کون سا راز؟ کہا سنو، میں نے اپنے بابا سجاد سے سنا کہ علی کی علویت، نہیں میں اور آسان کر دوں، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اور آپ دل چھوڑ بیٹھیں گے، اور آسان کر۔ کہا میں نے اپنے بابا سجاد سے سنا، اللہ میری مدد کرے میں اس کا ترجمہ کر سکوں۔ یقین جانیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے، ورنہ میرے پاس وہ لفظ ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن حیرت ہے، جو علی پھیلانا سکھاتا ہے وہ سمیٹنا بھی سکھاتا ہے۔ سرکار بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام باقر کہہ رہے ہیں صادق آل محمد غور سے سنو، میں نے اپنے بابا سجاد سے سنا کہ علی کی فضیلتوں کے سمندر میں طغیانی کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ اللہ اکبر، سرکار حیدری یا علی، سرکار سرکار سمجھ رہے ہیں؟ میں 10 منٹ لے سکتا ہوں نا، میں حضور 10 منٹ لے سکتا ہوں یا میں ختم کر دوں، میرا وقت تو ختم ہو گیا۔ لیکن صرف ولایت کیا ہے بس آج یہاں تک پہنچا دوں آپ کو، کل اس سے اگلا سفر شروع کریں گے۔ کل مسلم بن عقیل میں آسمانی پڑھوں گا، زمینی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں سیدھی بات کرنے کا بھائی عادی ہوں،
ٹھیک ہے، میں 3 دن ہو گئے زمین کا مسلم پڑھتے ہوئے، کل میں اس کے اصل وطن کا مسلم پڑھوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ کل بات کریں گے مسلم کی حقانیت پہ، کل بات کریں گے. آج تک تو سفارت پہ تھی نا، اور سفیر کی عظمت تھی، اور سرکار باقر کا یوم آ گیا، اور میں نے کوشش کی کہ موضوع بھی رہے آپ کے پاس اور ہم امام کا تعارف بھی حاصل کر لیں. ولایت کیا ہے؟ بس 2 لفظ، 3 منٹ زیادہ سے زیادہ مجھے چاہیے. بونڈی سی مثال ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے گا، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو مجھے نکما سمجھ کے، لیکن مثال کو سمجھیے گا ضرور. بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، ولایت کیا ہے میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، اور ولایت سمجھ میں نہیں آئی تو باقر سمجھ نہیں آئے گا. سرکار میں یہاں بیٹھا ہوں اور بیچ میں سے ایک بچہ اٹھا، اس نے اپنا فون ایسے کیا اور مجھے کہا آغا میں آپ کی تصویر بنا لوں. میں نے کہا بنا لوں. اس نے ٹھک سے میری تصویر بنا لی، باہر پرنٹ نکال کے لے آیا اور مجھے ہی آ کے ممبر پہ دے دیا. کہا آغا دیکھیں ابھی کی تصویر ہے آپ کی اور کتنی اچھی آئی ہے. میں نے یوں دیکھا، میں نے کہا جی ہاں بالکل یہ میری ہی تصویر ہے، میں ہی ہوں، لیکن میں ہوں یہ تصویر ہے. میں یہ ہوں، یہ میری تصویر ہے. اب میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ سرکار دیکھیے بچے نے کتنی خوبصورت میری تصویر اتاری، آپ نے بھی دیکھا. میں نے کہا جناب اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب یہ تو میں ہوں یہ میری تصویر نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں آغا آپ ہی کی تصویر ہے، گو آپ یہ ہیں مگر تصویر آپ ہی کی ہے، یہ آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی تصویر ہے. اور میں بھی نہیں جھٹلا پا رہا، میں بھی کہہ رہا ہوں میں یہ ہوں یہ میری تصویر ہے. بس اللہ اور علی میں یہی فرق ہے، وہ اللہ ہے یہ اس کی تصویر ہے. سمجھ اللہ سرکا ٹھیک ہے. اللہ اکبر یا رسول یا علی. میں یہ ہوں یہ میری تصویر ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میری تصویر ہے. یہ ہے علی اور اللہ میں فرق. اللہ اللہ ہے اور یہ وجہ اللہ ہے. وہی اذن اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، صدر اللہ، راس اللہ، ید اللہ، عنق اللہ، جنب اللہ، وہ اللہ ہے. یہ اس کی تصویر ہے. یہ ہے علی اور اللہ میں فرق. تو ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ اللہ بھی نہ جھٹلائے کہ یہ میری تصویر نہیں، اسے ولایت کہتے ہیں. بے شک علی مولا، علی مولا، علی مولا یا علی. اس پہ قرآن کی دلیل لے لیجئے سرکار. اب وہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہنالک ولایت للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اے رسول آپ دیکھیں گے کہ اس دن اللہ کی ولایت حق کے پاس ہوگی اور وہ ہر ثواب سے افضل ہوگی اور ہر انجام سے بہتر ہوگی.
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں آل محمد چاہیے، جنت ملے یا نہ ملے۔ ہو خیر ثوابا و خیر عقبا۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اس دن ولایت اللہ کی، ہنالک الولایت للہ الحق، اللہ کی ولایت اس دن حق کے پاس ہوگی۔ سرکار اب اگر ولایت سمجھ میں آ گئی ہے تو اب باقر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی تصویر، یعنی دلیل کہ وہ ہے، وہ جو بھی ہے اسے صرف انہوں نے ہی دیکھا ہے۔ جو بھی ہے انہوں نے ہی دیکھا ہے۔ اب اس کی وجہ سن لیجیے کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ کیونکہ آپ نے انہیں کہا حجاب اللہ، یہ اللہ کا حجاب ہے۔ اور سرکار حجاب یہ ہے نا جناب، اب میرے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس حجاب کا مجھ سے کوئی پردہ نہیں۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے تمہیں، اس سے زیادہ آسانیاں میں کیسے کروں؟ حجاب کا صاحب حجاب سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے کہا انہوں نے ہی دیکھا ہوا ہے۔ اسی لیے سرکار باقر سے پوچھا گیا سرکار ولایت کیا ہے؟ سرکار باقر سے پوچھا گیا مالک یہ کل ہو واللہ واحد کی تفسیر تو کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تو صرف کل کہا تھا، کہو، آگے اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، محمد نے جو ایسا اسے پایا تھا کہہ دیا، وہ صورت بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ لیکن انسان نے کیا کیا؟ باقر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جس کا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 57 ہجری سے 114 ہجری کے درمیان باقر کے کوئی فضائل نہیں، غم ہی غم ہیں۔ فضائل باقر نہ کہا کرو، مصائب باقر کہا کرو۔ بچپن سے لے کے شہادت تک جب صرف 3.5 سال زمین کو عزت دے رہے تھے، بابا کے پہلو کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ آپ اپنے بابا کے پہلو کے ساتھ بندھے ہوئے تھے؟ کہاں گردن سے بندھا کہ کمر سے نہیں بندھا ہوا تھا۔ پھر امام خود روتے تھے اور کہتے تھے ہم عجب قیدی ہیں 2 اہل بیت کے، ایک میں اور ایک حسین بادشاہ کی سورہ کوثر۔ کا ایک میں باقر اور ایک حسین کی کوثر، کا ہم 2 عجب قیدی ہیں۔ لوگ پوچھتے افقہ مدینہ مالک کچھ بیان کیجئے، کہا سنو ہم کیونکہ بچے تھے ہم زنجیریں اٹھا نہیں سکتے تھے، تو مجھے اور امام حسین کی سورہ کوثر کو نا انہیں باندھنے میں تردد تھا، زنجیریں موٹی تھی، رسیاں نہ کہا کریں، میں نے خدا کی قسم مقتل کی کسی روایت میں رسی نہیں پڑی، زنجیریں، لوہے کی زنجیریں۔ کہا وہ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، تو کمینوں نے ایک حل نکالا، ہم دونوں کو قید کرنے کا ایک حل نکالا۔ انہوں نے کہا بنی ہاشم کی زلفیں بڑی خوبصورت ہوتی، کہا ہم دونوں اپنی زلفوں میں باندھے گئے۔
کہ ہم دونوں اپنی زلفوں میں بندھے ہوئے تھے. کہا سرکار جب کربلا سے قید کر کے آپ کو کوفہ لے جایا گیا تو آپ کو بھی کسی اونٹ پہ باندھا گیا؟ پڑھ دوں میں؟ فرخ مجھے معاف کر دینا، تو بہت ہی بڑا عزادار ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میں چھپا نہیں سکتا، مجھے معاف کر دیجئے گا سرکار. دل زیادہ دکھ جائے تو دکھنے کے لیے ہی ہے یہ دل. میں کیوں کہوں آپ کا دل نہ دکھے؟ دکھے، کیوں نہ دکھے؟ امام سے پوچھا گیا آپ کو کسی علیحدہ سواری پہ رکھا گیا؟ کہا نہیں، میرے بابا کو بغیر پلان اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، میں بادشاہ کے زانو کے ساتھ بندھا لٹک رہا تھا. کہا ہماری ماں عالیہ بی بی اونٹ پہ سوار نہیں ہو رہی تھی، وہ میری ٹانگوں کو پکڑ کے بھاگتی رہی. سنو، میں کیا شہادت سناؤں تمہیں؟ میں تو بچپنا نہیں سنا پا رہا، میں شہادت کیا سناؤں؟ پھر وہ کوفہ، کیا بادشاہ؟ کہا ہمارے 13 بچے قید خانے میں شہید ہوئے، میں اور بابا قبریں کھودتے تھے. کہا میرے بابا خون روتے تھے، ہم قبریں کھودتے تھے، پھر ہم باپ بیٹا ان بچوں کو دفن کرتے تھے. میں کیا عرض کروں، یقین کیجیے سب سے مشکل ہے یہ شاہ، کیونکہ یہ پوری 57 سال کی مصیبت ہے. یہ ایک دن کی مصیبت ہے نہیں جو میں تمہیں سنا دوں. پورے 57 سال انہی مصائب میں گزر گیا. باخر کہا اچھا آپ جب کوفہ سے شام کی طرف گئے پھر آپ کے سفر کے احوال کیا تھے؟ کہنے لگے میرے بابا 90 زیوروں میں قید تھے. میرے بابا 90 زیوروں میں قید تھے. میں کوشش کرتا تھا کہ بابا کی زنجیروں کو ہاتھوں سے پکڑ کے ٹھنڈا کروں. کہ جب بابا کہیں بیٹھ جاتے تھے تو میرے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، میں بابا کے پیروں سے کنکر نہیں نکال سکتا تھا، میں لیٹ جاتا تھا گرم ریت پہ، میں اپنے منہ سے اپنے بابا کے پیروں سے کنکر نکالتا تھا. کہا اچھا آقا پھر آپ شام پہنچ گئے، پھر کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہم دمشق کے دروازے پہ بیٹھے رہے. میں کیا پڑھوں؟ کہا 3 دن کہاں؟ سنا کہ وہ شکار پہ چلا گیا ہے اور اس کے وزیر مشیر. میں اب آپ کو سچ بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، میں نہیں جھوٹ بولوں گا. امام کا قول میں کیسے چھپا دوں؟ کہنے لگے انہوں نے ہمارے سامنے، اب میں اپنے زبان کا لفظ استعمال کروں، ہمارے سامنے مداریوں کا تماشا لگا دیا. وہ تماشے کرتے رہے، ہم حیران ہو کے کھڑے رہے. کہا میرے بابا کو جلال آیا جب
جب انہوں نے صندوق سے راس حسینی نکالا، پھر ایک نے ادھر پھینکا، ایک نے ادھر پھینکا. کہ میں دیکھتا رہا. کہ پھر ہمیں بازار میں لے جایا گیا. امام کہہ رہے مجھے بازار میں لے جائے، ہم سب کو بازار میں لے جائے. اب میں بتا دوں تمہیں، کبھی نہیں روکوں گا. کیوں نہ بتلائیں؟ کاہے کے لیے نہ بتلائیں؟ کیوں نہ روئیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم روئیں. اللہ چاہتا ہے ہم اس کی نیابت میں. اللہ نے وعدہ کیا تھا بطول سے کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو اپنوں کو چھوڑ کے تیرے بچوں کو روئے گی. ہم اس نیابت کے عہدے کو کیسے چھوڑ دیں؟ دمشق میں، میرے سے آپ زیادہ کلچر کو جانیں، آج بھی دمشق میں جب ان کی عورتوں کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ جب بول بول کے تھک جاتی تو وہ بال نوچتی ہیں. امام باقر کہتے ہیں ہم اس وقت پریشان ہوئے جب ان کی عورتوں نے ہم پہ پتھر برسائے، ہم پر گرم پانی پھینکا، ہم پر آگ کے انگارے پھینکے، پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ہم حیران رہ گئے جب ہماری اماں فضہ کے بال نوچے. کہا ہم تڑپ کے رہ گئے، کہا ہم نے وہ منظر بھی دیکھا، کہا پھر میں نے قید خانہ بھی دیکھا. بڑھ گئی امامت باقر کی، بڑھ گئی. 95 ہجری آ گئی. جوان باقر، خون روتا ہوا باپ، زہر لے کے تڑپ رہا ہے. باقر سنبھالنے کی کوشش کر رہا. اللہ اکبر. 95 ہجری بھی گزر گئی. سجاد دکھوں سمیت چلے گئے. امامت شروع ہو گئی، دکھوں بھری امامت. رات روتے ہوئے امام کی امامت، غیرت میں غمگین رہنے والے کی امامت. سجاد کی دستار سجائے باقر. ہائے آ گیا 114 ہجری کے ساتھ ذی الحج آ گئی بھائی. بس بھائی زیارت آپ تیار رکھے تاکہ اس جنازے میں امام تقی بادشاہ فرماتے کہ شہادت باقر جب بیان کی جاتی ہے 2 ہستیاں کھڑی رہتی، ایک سجاد اور ایک عالیہ بی بی. اور وہ دونوں میرا دل کہتا ہے کہ تابوت کے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے تمہیں کیا پتا، عالیہ کہیں گی تمہیں کیا پتا میرا باقر کیسا تھا. سجاد کہیں گے تمہیں کیا پتا میرے پہلو سے کتنی دفعہ باندھا گیا. بس صادق کہتے ہیں میں اپنے بابا کے پاس تھا کہ ایک سرکاری دستہ آیا، سرکاری دستہ آیا. اس دستے نے آ کے ہمارے گھر میں داخلہ لیا، امام کی مسند کے قریب آئے. میرے بابا نحیف و کمزوری میں، انہوں نے آتے ہی کہا یہ بادشاہ نے ایک ٹھنڈا انار کا جوس بھیجا ہے، یہ رس ہے انار کا، یہ مدینہ کی پہلی فصل کا رس ہے. بادشاہ کی خواہش ہے کہ آپ کو پلایا جائے. کہا بادشاہ نے بڑے ہی دکھ سے کہا 2 دن اور ٹھہر جاتے تو اس کی ضرورت نہ پڑتی.
کہ اس ظالم نے آگے بڑھ کے محمد کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، چہرے کو آسمان کی طرف کیا، وہ رس ٹپکانے لگا، کہا پلا کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے بابا کی آنکھوں سے خون نکلتا دیکھا، میں نے کانوں سے خون نکلتا دیکھا، میں نے منہ سے خون نکلتا دیکھا، میں نے جلد سے خون نکلتے دیکھا۔ میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا مجھے رسول تک لے چلو، مجھے رسول تک لے چلو۔ کہا میں نے بابا کو پھولوں کی طرح اٹھایا، میں رسول کی قبر کی طرف دوڑا، میں نے نانا کے ساتھ پہلو میں بٹھایا۔ کہا میں نے سنا میرے بابا کہہ رہے تھے، آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، او میرے بابا رسول اللہ، میری آنکھوں سے شام کے منظر واپس لے لے، بس کر دے، مجھے واپس بلا لے، او میں تھک گیا ہوں، او میں تھک گیا ہوں، او میری کمر قید کے بوجھ اٹھا اٹھا کے میں تھک گیا ہوں۔ بس یہ کہتے کہتے میں نے بابا کو اٹھایا، کہ میرا وجود خون سے تر ہو گیا۔ کہ میں گھر آیا تو ہماری اتری، اس میں کوئی پہلو پکڑ کے بی بی کہتی ہو میرا باقر بیٹا آپ بھی زیارت کیجئے اسی جنازے کے پیچھے۔ عالیہ روتی ہوئی آ رہی ہے، او میرا باقر بادشاہ۔ آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل پڑھو نیاز حسین، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، ہائے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، اے باقر شریک عابد، باقر شریک عابد، دلگیر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے، آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر
اے باکر شریک عابد باکر شریک عابد دلگیر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے اے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے اے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر سینا کے ساتھ ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر سینا کے ساتھ اب زیر سے رسول کی اب زیر سے رسول کی تصویر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے پیروں پہ پتھروں کے نشانات آنکھوں میں لے کے شام کی پیروں پہ تصویر چل بسے اے پیروں پہ پتھروں کے نشانات ہیں ابھی پیروں پہ پتھروں کے نشانات ہیں ابھی لے کر گلے پہ توک کی لے کر گلے پہ توک کی تحریر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے علی کی لاڈلی آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے اے پور سائلی کی لاڈلی دربار شام میں پور سائلی کی لاڈلی دربار شام میں سنتے رہے جو آپ کی سنتے رہے جو آپ کی تقریر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے کچھ کاریوں ہے کچھ کاریوں کے ظلم پہ قرآن رو پڑا کچھ کاریوں کے ظلم پہ قرآن رو پڑا دنیا سے آج مانیوں دنیا سے آج مانیوں تفسیر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام کی تصویر چل بسے آنکھوں میں لے کے شام
سکینہ ٹر گئی ہے بیٹھی وین رباب کرے دی ہے کر کفن دا کوئی سامان سجاد سکینہ ٹر گئی ہے بیٹھی وین رباب کرے دی ہے کر کفن دا کوئی سامان سجاد سکینہ ٹر گئی ہے بیٹھی وین رباب میرے نال علام بندے کر گئے میرے نال علام بندے کر گئے میری جھولی دا قرآن سجاد سکینہ ٹر ٹر گئی ہے میرے نال علام بندے کر گئے میرے نال علام بندے کر گئے میری جھولی دا قرآن سجاد سکینہ ٹر گئی سکینہ ٹر گئی ہے مجبوری ہے معصومہ دے ہاتھ پیر بنائے ہاتھ ہوتے ہیں پاک زندہ ہے مجبوری ہے مجبوری ہے معصومہ دے ہاتھ پیر
یاد مولا مصعب تے توجہ میں کو معاف چکر میں شام دے وچ تھڑے سامر کفن دا نا جایا میں کو معاف چکر میں شام دے وچ تھڑے سامر کفن دا نا جایا جتھے بھور کے لٹن دی رسم ہووے جتھے بھور کے لٹن دی رسم ہووے اتھے کفن دا کیا مکان سجاد سکینہ ٹر گئی کفن دے وچ نہ رو میں کبا کے بازار بھلدا نہیں ہائے تو جو آدے کفن دے وچ نہ رو میں کبا کے بازار بھلدا نہیں ہائے تو جو آدے کفن دے وچ نہ رو میں کبا کے بازار بھلدا نہیں اے ماوا پھپھیاں دا بھیڑ وچ ٹرنا ماوا پھپھیاں دا بھیڑ وچ ٹرنا میڈی اکھیاں اگوں جو ہٹدا نہیں ہائے تو جو آدے کفن دے وچ نہ رو میں کبا کے بازار بھلدا نہیں اے ماوا پھپھیاں دا بھیڑ وچ ٹرنا ماوا پھپھیاں دا بھیڑ وچ ٹرنا میڈی اکھیاں اگوں جو ہٹدا نہیں میں تو جو آدے کفن دے وچ نہ رو میں کبا کے بازار بھلدا نہیں سیادہ دا نہیں رات رک دی او میڈی اکھیاں دیوا میڈا کی تائی چمن تبائے او کیا تھی پوندا میڈی بھین دے جیندے کرنے دو قید اون سیادہ دا تھی کشش وطن دی ہائے وہ ختم گئی او ہائے وہ ختم گئی بیڈی بے شک قید بدائے سیدہ دائے میری بھین تسک دی مر گئی ہے کڈاول سے وطن اے جیوے بھر کے امت لٹے دی رہی نچتی گئے میڈی اکھیاں وچ ہن وی ماواں دا سر کھلا دسدا اے ہن وی ماواں دا سر کھلا دسدا اے سر دا برکا میں کو نظر دا نہیں ہائے تو جو آدے کفن دے وچ نہ رو میں کبا کے بازار بھلدا نہیں بی بی آدھی قید تا چھٹ دیئے
रावी दी मर गईया ओए तावीर गरीब दी उल्फत विच वो जा जा तेरुल दी हूँ बीबी आदि मैं को भूल गई मात भिरावां दी ओ भिरावां दी वा जड़ा पेश कचारी थैया बीबी रो रो क्या दिए 9 लाख बदमाश दे मजमे विच वो हिको चादर मंगदी कफन दे विच ना रो मैं कुंबा के